مسعود احمد صدیقی السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں چیئرمین بزنس مین پینل اور سابق صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار صاحب سے۔ ان کا مکمل ہم انٹرویو دکھانے جا رہے ہیں آپ کو، ان سے جو پچھلے دنوں ہماری جو بات چیت ہوئی کراچی کے دورے کے موقع پر، ان سے جو بھی گفتگو ہوئی ہے، چاہے وہ یو بی جی اور بی ایم پی کے الائنس کے حوالے سے ہو، ایف پی سی سی آئی کے عہدیداران کی 1 سال کی مدت میں اضافے کے حوالے سے ہو، اور دیگر بہت ساری باتیں ہم نے ان سے کی ہیں۔ مکمل ہم انٹرویو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے نیوز چینل newslog.pk کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ آپ کو تمام تر جو ہے تازہ ترین صورتحال سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ بزنس کیونکہ میری ڈائریکٹلی ملاقات ہوئی ہے، انڈائریکٹ نہیں ہوئی، اور ہم 2 تھے۔ میرے گروپ سے ناصر یاد مکو صاحب تھے، میں تھا، سامنے گوہر اجاز صاحب تھے، اور زبیر طفیل صاحب تھے، سابقہ پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، اور سیالکوٹ سے تھے شیخ ریاض صاحب۔ تو یہ ایک ہماری میٹنگ، اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اندر بزنس کمیونٹی کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ملک جو ہے کرائسس سے گزر رہا ہے، اور وی شوڈ یونائٹ، اور یہ پیسے کا ضیاع بھی ہے وغیرہ وغیرہ، ان دا لارجر انٹرسٹ آف بزنس کمیونٹی، اور ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی، اور ڈیوائڈ اینڈ رول میں گورنمنٹ نے ہمیشہ بینیفٹ کیا ہے، اور ہم نے لوز کیا ہے، اینڈ وی لوز اے لاٹ آف منی ان الیکشن کمپین اور دس اینڈ دیٹ، اور بہت بڑی حاصل بھی ہے۔ تو وہاں یہی طے ہوا تھا کہ جی ہم اتحاد کرتے ہیں۔ تو میں نے امیجیٹ ایک ہی بات کی، دیکھیں جی میرا لاہور چیمبر میں ایک اتحاد چلا ہے فار اراؤنڈ 23 ایئرس، اور وہ 50-50 کی بنیاد پہ چلا ہے، اور وہ اتحاد بھی ٹوٹا ہے، اس کی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہیں، اور وہ میں نے نہیں توڑا ہے، کہ یہ میرا کریکٹر ہے کہ میں نبھاتا ہوں۔ اور سیکنڈلی، اب ہم کیونکہ آپس کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد یہی ہوگی۔ سابقہ بھی ہم نے 2-3 اتحاد کیے تھے، ون وے اور اندر آپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے مسائل آئے اور وہ کمپلیٹ نہ ہو سکے، لیکن اب کیونکہ ایک اچھے جسر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے پچھلی کوئی بات نہیں کرنی، کوئی گریونس کی بات نہیں کرنی، وی شوڈ موو فارورڈ۔ تو فارورڈ کا مطلب ہے کہ پچھلا بھلا کے آگے چلنا، اور اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ لاہور چیمبر میں بھی ہم نے ایک سلسلہ کیا 50-50 کی بنیاد پہ اور روٹیشن کی بنیاد پہ۔ یہی فارمولہ یہاں اپلائی ہوگا، اور یہ بات کم از کم نہیں تو 5 بندے، میں نے کہا نا 5 بندے تھے پہلے راؤنڈ میں ملاقات میں، تو خیر ہر چیز ایگری ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کیونکہ خیر سے ہر بات ایگری ہو گئی ہے، اور ایس ایم تنویر صاحب کو بھی، ان کو بھی فون کرتا ہوں، یہاں بلا لیتا ہوں یا پھر ان کے گھر چلے جاتے ہیں، اس وقت کہاں ہیں مجھے نہیں پتہ۔ دین ہی کالڈ ایس ایم تنویر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تنویر صاحب کے ہم گھر آ جاتے ہیں۔ تو وہاں کیونکہ وہ ایکچولی چیئرمین ہیں اس وقت گروپ کے، تو ان سے بھی بات ہو جائے۔ سو وہ خیر گورنر ہاؤس سے نکلے اور ایس ایم تنویر صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ جب ہم پہنچے تو 2-4 منٹ میں وہ بھی آ گئے۔ سو اینی ہاؤ پھر وہاں بھی یہی باتیں ریپیٹ ہوئیں، اور اس میں بھی میں نے یہی کہا کہ جناب یہ بنیاد، یہ سارا سلسلہ کہ جناب روٹیشن کی بنیاد پر اور ایکویلٹی کی بنیاد پر۔ لاہور چیمبر میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک گروپ کا پریزیڈنٹ آ گیا اور 2 وائس پریزیڈنٹس جو ہیں وہ دوسرے گروپ سے آ جاتے تھے، تو روٹیشنلی یہ چینج ہوتے تھے۔ فیڈریشن میں بنیاد یہ ہوگی، لیکن یہاں فارمولہ کیونکہ اس کے 5 دفاتر ہیں، تو اس میں کچھ جو بھی نیٹی گریٹی ہو گیا، ہم پرنسپلی بات ہو گئی، جفی شفی ڈل گئی، سب کچھ ہو گیا۔ ایک بات تنویر صاحب نے اسپیشلی کی، انہوں نے کہا جی وہ ثاقب مگو صاحب کی بات کی کہ وہ ہمارے الائنس میں ہے، یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا جی وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارے الائنس میں ہی رہیں گے، اور وہ ہمارے شیئر کے حساب سے جو بھی معاملہ ہوگا وہ اس کو ہم ڈیل کریں گے، اور اس ترتیب سے یہ چلے گا۔ بات ہو گئی، جفی شفی پڑ گئی، سارے کام ہو گئے، بات کلیئر ہو گئی۔ اینڈ پہ میں نے کہا
اب آپ نے بھی اپنے گروپ کے اندر کیونکہ ڈسکلوز کرنا ہے اور میں نے بھی اپنے گروپ میں ڈسکلوز کرنا ہے، تو آپ کو شاید کوئی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا دوستوں کو بتانے میں، اور تھوڑا سا ذرا ان کو جو ہے نا اپنا دوسرے دوستوں کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہوگا۔ تو دیکھیں جب وہ تنویر صاحب کے گھر گئے، پھر دوبارہ 4 بندے جو تھے سینئر جو تھے اپنا UBG کے تھے، اور 2 ہم تھے، میں اور ناصر یاد مگو صاحب، وہاں بھی وہی جو گورنر ہاؤس میں باتیں ہوئیں وہی ریپیٹ ہوئیں، ایکویلٹی پر اور 50-50 پر اور روٹیشن پر۔ تو اس کی نیٹی گریٹی، کیونکہ بات میں نے ریفرنس دیا تھا لاہور چیمبر کا، تو لاہور چیمبر کا ریفرنس اس طرح تھا کہ وہاں کیونکہ ایک ہی بلڈنگ، ایک ہی ادارہ اور ایک ہی شہر، تو یہ فیڈریشن کا جو معاملہ تھا اس کے 5 دفاتر ہیں، تو نیٹی گریٹی جو تھی وہ بعد میں پھر بہرحال جب یہ بات ایگری ہو گئی پھر جفی شفی ڈالی، اور وہ جس طرح ہوتا ہے ایک ہاتھ ملایا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر میں نے فائنلی یہ بھی بات کی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے اپنے دوستوں کو بھی اعتماد میں لینا ہو، اور ہم نے بھی اپنے دوستوں سے بات کرنی ہے۔ تو میرے تو کچھ دوستوں سے ہلکی پھلکی بات ہوئی تھی، تو مجھے امید ہے کہ میں انشاءاللہ کنونس کر لوں گا، میری اینڈ پہ کوئی ایسی لمبی چوڑا ایشو نہیں ہوگا، تو آپ دیکھ لیں اپنا سلسلہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارے گھر میں ہی دین ہاؤس لاہور میں ہی تنویر صاحب کے گھر ہی کوئی 10-12 دوستوں کی 2-3 روز پہلے ہماری ایک میٹنگ ہو چکی ہے، اور سارے دوست اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں۔ تو ود دس نوٹ میٹنگ اینڈ ہو گئی اور میں گھر آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا یہی ہے بزنس کمیونٹی کا، کبھی ایک بندہ باہر ہے، کبھی دوسرا باہر ہے، اور ابھی کیونکہ الیکشنوں میں بھی دن تھے، تو بس اب سیکنڈ میٹنگ ہونی ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ نہیں ڈیٹ کوئی نہیں کی اب، کیونکہ میں ناصر یاد صاحب کی میرے خیال میں کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہی کریکٹر تھے جو سارا لنک ملا رہے تھے، تو وہ بہرحال الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد گوہر اعجاز صاحب میرے گھر بھی آئے، میرے گھر پر رائے روڈ پہ تشریف لائے، وہاں بھی کوئی تھوڑی بہت باتیں ہوئیں، اس کے علاوہ کچھ اور 1-2 باتیں بھی تھیں وہ بھی ہوئیں۔ بہرحال ٹریڈ کی جو باڈیز ہیں ان کے حوالے سے جو یکے بعد دیگر اتنی ترمیمیں آئی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی ترتیب بتانا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، کون سی چیز پہلے اور کون سی چیز بعد میں۔ ایک رول یہ آیا کہ جناب چیمبروں کے الیکشن جو کہ 2 سالوں کی بنیاد پر ہی ہوئے تھے اور اسی مینڈیٹ پہ ہوئے تھے کہ تمام چیمبرز اور ایسوسیشن کے جو الیکشن ہوں گے وہ 2 سالہ ہوں گے، ایگزیکٹو کمیٹی پوری کی پوری اکٹھی آئے گی اور پوری کی پوری اکٹھی ریٹائر ہوگی، اور ساتھ ہی آفس بیرر ریٹائر ہوں گے۔ تو انہوں نے اس کو بھی ودرا کر لیا، پھر میں نے بھی پنجاب کی چیمبروں کو اکٹھا کیا، اور پھر 8-10 چیمبر ہم سیکرٹری کامرس سے بھی ملے، DGTO سے بھی ملے، وہ اتفاق سے سیکرٹری صاحب نے جواد پال صاحب نے ان کو DGTO کو بھی بلا لیا، وہاں بھی لمبی چوڑی بات ہوئی۔ ان سے یہی کہا کہ یہ جناب آپ کے دیے ہوئے مینڈیٹ اور آپ کے حکم پر آپ ہی کی ڈپارٹمنٹ سے لیٹر آئے تھے کہ یہ 2 سالہ ہوں گے، اور تو آپ اس کو دوبارہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اگلے سال سے لاگو ہوں گے، تو یہ تو غلط ہے۔ آپ یہ ایک نیا ایک پنڈورا باکس کھول رہے ہیں، اور پاکستان کے جو 100 ایک چیمبر ہیں اور 150-200 کے قریب جو آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں، تو یہ سارے پھر بھاگیں گے عدالتوں میں، تو الٹیمیٹلی آپ ہی کو نقصان ہوگا، اور آپ ایک وکیلوں کا اور عدالتوں کا ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی ہمیں بات سمجھ آ گئی، اور ہمیں آپ کی بات مانو ٹھیک بھی لگتی ہے، اور اس کے اندر بھی ایک شک تھی، بھلے یہ قانون پاس ہو گیا تھا لیکن اس کے اندر ایک شک تھی، آئی تھنک تھا کہ سیکشن 3 آف 9 کلاز 9 اس میں یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی منسٹری اپنی فیڈرل کیبنٹ کو یا پرائم منسٹر صاحب کو اگر تھرو دا کیبنٹ اگر کوئی گزارش کرتی ہے ترمیم کی، تو فیڈرل کیبنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ کسی چیز کو سال کے لیے وہ ایگزیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو یہی رول بھی کہا، میں نے کہا بھلے آپ نے یہ قانون پاس کروا لی ہے، اس کے باوجود فیڈرل کیبنٹ کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ 1 سال کے لیے یہ ایگزیمپٹ کر دے،
اور اس طرح چیمبرز اور ایسوسیشن بھی اپنے 2 سال پورے کر لیں گی جو ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, اور فیڈریشن اپنے جو الیکشن ہیں وہ اپنے ڈیو ٹائم پہ ان کے بھی 2 سال 2025 کے اینڈ میں پورے ہو جائیں گے. 2026 سے نئی باڈی آ جائے گی تو وہ بھی اپنے سلسلہ چلا لیں گے اور یہ بھی چلا لیں گے. انہوں نے کہا جی ایک فیڈریشن والوں کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی ان کو سنکرونائز کر دیا جائے. میں نے کہا تو پھر وہ اس کا مطلب یہ دیکھیں انتخابات ہر نے اپنے 2 سال کے مینڈیٹ پورے کرنے ہیں, اور سینٹ کے الیکشن الگ ہوتے ہیں, قومی اسمبلی کے الگ ہوتے ہیں, ان کو آپس میں لنک نہیں کیا گیا. تو وہی ترتیب یہاں بھی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے اینڈ وی آر ود یو. پھر اس کے بعد 2 دفعہ اتفاق سے میری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ باڈیز کو اکٹھا کیا, اس میں مجھے بھی موقع ملا, وہاں بھی بات ہوئی. تو وہاں انہوں نے کہا جی ہم اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اور پھر یہ دوبارہ یہ بھی قانون بنا دیا گیا کہ کلیئرٹی اس میں لے آئے کہ نہیں جناب چیمبروں کے الیکشن اس سال نہیں ہوں گے, اگلے سال ہوں گے. اور ہم تو کافی کانفیڈنٹ تھے کہ اپنے اپنے مینڈیٹ اپنے اپنے ٹائم پیریڈ کو پورے کرتے ہوئے ہر کسی کا حق ہے, تو وہ ایک سسٹم جو ہے وہ ایک کنٹینیو ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا اپنے ڈیو ٹائم پر. لیکن اب جو ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہیں ہاتھ پاؤں مارے ہیں, ماشاءاللہ پیسے والے آدمی ہیں, کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کاریگری دکھائی ہے. غیر قانونی ہے یا قانونی, اس ملک میں ہر چیز ہی قانونی ہے اور ہر چیز ہی غیر قانونی ہے. اس میں یہاں یہ تمیز نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانونی ہے, یہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے بس وہی قانونی ہے, باقی سب کچھ غیر قانونی. جی لیگلی کوئی نہیں تھی, ظاہرہ طور پہ اخلاقاً بھی نہیں تھی اور لیگلی بھی نہیں تھی. بہرحال اٹ ہیز ہیپنڈ, وہ بھی ایک حقیقت ہے. تو میں تو خود پریشان ہوں کہ پچھلے 2022 آنورڈ اس میں اتنی ترمیمیں آئی ہیں یکے بعد دیگر, جس کا جو دل کرتا ہے جس طرف اپنا سسٹم کو لے کے چل پڑتا ہے, اور چل بھی رہی ہے سارے. اور یہ آپ کے سامنے حقیقت بھی ہے, اب کوئی مفروضے والی بات تو ہے نہیں. دیکھیں اس میں نے اب کیا کرنا ہے, دیکھیں ایک فیڈرل کیبنٹ نے لا پاس کر دیا, اسمبلی میں بھی پاس ہو جائے گا. سو اٹ مینس کہ میرا اتنا اختیار تو ہے نہیں کہ میں اس کو ٹاپل کر سکوں. وہ بھی ایک لیگل فورم ہے, لیکن ایک کام جو ہے وہ ان یوزول کام ہوا ہے. وہ کس بنیاد پہ ہوا ہے آپ خود ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. کوائٹ سرپرائزڈ کیونکہ یہ جب ترمیم یا تو کٹھی آتی, چیمبر کی اور فیڈریشن کی کٹھی آ جاتی تو پھر بھی سمجھ آ جاتی چلو انہوں نے اکٹھا فیصلہ کیا. چیمبرز اور ایسوسیشن کا فیصلہ الگ آیا ہے کہ الیکشن جو ہے اس سال نہیں ہوں گے, اور اٹ مینس کہ جو چینجز کرنی تھی انہوں نے رول میں وہ کر چکے. دیکھیں رول ایک ہی ہے, تو جو چینجز کرنی تھی انہوں نے کہا جی ایسوسیشن اور چیمبرز کے جو الیکشن اس سال نہیں ہوں گے, ان کو 1 سال ایکسٹینڈ کر دیا جائے. ٹھیک, تو جو یہ بھی ٹریڈ رول کے اندر ہی آتے ہیں, یہ اول تو وہیں ہو جاتے اگر یہ کام کرنا تھا. اٹ مینس کہ کسی نے ایکسٹرا ایفرٹس کیے ہیں, ایکسٹرا محنت کی ہے اور ایکسٹرا کاریگری دکھائی ہے. آپ خود کر لیں, آپ سیانے آدمی ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر جانتے. چلیں دیکھیں یہ تو ان کا مسئلہ ہے. دیکھیں جو باتیں ہوئی ہیں یہ کوئی 1 to 1 بات نہیں ہوئی. اس میں 4 افراد ایک گروپ سے ہیں, 2 ہم تھے. تو بہرحال جو پرنسپلی, اور پھر اس میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم میں پھر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹے موٹے پریشرز کو ریزسٹ کر سکیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم کریں گے. اور میرے بھائی وہ بھی ہو جائیں گی, ہونی ہوں گی تو انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں بات تو پرنسپلی ہوئی ہے اور معتبر لوگوں کے درمیان میں ہوئی ہے. اب ہر بندہ اپنی بات کو اگر اون کرے گا تو ہو جائے گا, اگر نہیں اون کرے گا تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے. نہیں وہ بس نیکسٹ میٹنگ کے اندر ہی تھا کہ 5 بندے وہ کون دیں گے, 5 ہم دیں گے, تاکہ یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ جو 5 دفاتر ہیں, کیونکہ جب ہم ایکویلٹی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو کیا اس کی ترتیب بنے گی, کیا اس کی نیٹی گریٹی ہوگی, وہ ہم نے دیکھنا تھا. دیکھیں جی میں نے یہ بات 4 دفعہ کی ہے, اور جب پہلے ایک گورنر ہاؤس میں یہ بات کلیئر ہو گئی, اس کے بعد پھر ہم گئے ہیں تنویر صاحب کے گھر, وہاں بھی یہ بات کلیئر ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی جفی بھاؤ. جفی مینس کیا ہوتا ہے, دیکھو نا, دس از اے کمٹمنٹ. اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ ریزسٹنس بھی آئے گی تو اس کو بھی ہم نے فیس کرنا ہے. لیڈرشپ شوڈ بی اسٹرانگ انف ٹو ریزسٹ چھوٹے موٹے جو, کیونکہ 100% تو پارٹیز کے اندر بھی ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں, اور بہت سارے دوست یہ بھی سمجھتے ہیں کہ
کہ شاید یہ اتحاد ہو جائے گا تو چلو یہ جو ہے ہم جو بہت زیادہ لاڈلے بن جاتے ہیں تو لاڈ پیار میں شاید کہیں کمی آئے، تو وہ بٹوین دا لائنز آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھی کہ ہم اچھی قیادت لائیں، نہ کہ ہم یہ سوچیں پہلے قیادت بندہ کس کو لانا ہے. کیونکہ اس وقت جو ریت چل پڑی ہے نا، اس وقت ریت یہ چل پڑی ہے کہ پہلے دیکھنا پیسے والا، کہ جی جس کے پاس 15-20 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے ہوگا، پہلے تو ہوتا ہے نا کہ کینڈیڈیٹ کا معیار یہ ہوگا کہ جی وہ 20 کروڑ روپے لگا سکتا ہے، تو پھر ہم کنسیڈر کریں اس کو کینڈیڈیٹ، کیونکہ یہ الیکشن بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ ہم بندہ لائیں، ساؤنڈ بندہ لائیں، اسٹرانگ بندہ لائیں، جو جرت بھی رکھتا ہو اور بات بھی کر سکتا ہو. اور جس نے 20 کروڑ لگانے ہیں پھر وہ اپنے فائدے کے چکر میں رہے گا اور بزنس کمیونٹی جو ہے نگلیکٹ ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی یہ جو سارا اتحاد ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اثرات کم کریں، اچھی لیڈرشپ لے کے آئیں اور اس ادارے کو مضبوط کریں. دیکھیں جو تنویر صاحب نے تو یہی کہا کہ جی ثاقب صاحب اس پارٹ ہے، ہمارا حصہ ہیں، تو وہ ہمارے حصے میں ہی وہ سارے سسٹم میں ہی چلیں گے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے رہا یہ پاور شو کیا ہے. دیکھیں بزنس کمیونٹی وہی ہے، میں بلاؤں گا تو 80% بندے جو ثاقب صاحب کے محفل میں گئے تھے وہ آ جائیں، میری محفل میں بھی آ جائیں گے. پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے ووٹ بھی کرتے ہوں گے، یہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے بزنس. رات بھی مجھے روایتی طور پہ 1-2 حضرات ملے جو یو جی بی کے مطلب کیمپ میں یا ان کے ساتھ افیلیٹڈ تھے، لیکن بڑے اچھے انداز سے، بڑے پیار محبت سے انہوں نے مطلب بات کی ہے. مطلب اس طرح دیکھیں نا، آپ جانتے تو سب کو ہی ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسوسیشن کے پاس 2 ووٹ ہوتے ہیں، ایک فرام نارتھ ہوتا ہے، ایک فرام ساؤتھ ہوتا ہے. اس میٹنگ کے اندر میرا اپنا خیال ہے، میں نے کچھ چہرے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ایک ایسوسیشن سے 7-8 8 بندے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ جن کو آپ بلاتے ہیں وہ ہر بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب وقت آئے گا کینڈیڈیٹ آئیں گے ہم اس وقت فیصلہ کریں گے ہو از رائٹ اور ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب انٹرسٹ بیس زیادہ ہو گئی ہیں. نہیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی میری بات ہوئی تھی جس دن میں نے کہا جی جب تنویر صاحب کے گھر بیٹھے تھے تو وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ کتنے ہوپ فل ہیں آپ کہ یہ 1 سال بڑھے گا نہیں بڑھے گا، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ صاحب تو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو ہی واز آلسو ویری کانفیڈنٹ کہ جی 1 سال نہیں بڑھے گا اور آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ. لیکن اس کے باوجود یہ ہو گیا ہے. میں نے تو کہا نا کہ کاریگری ہوئی ہے بس. دیکھیں میں تو خود سوچ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی شوق لگا. اب میں تو یہ آپ تنویر صاحب سے پوچھیں گے تو ہی ول بی دا رائٹ پرسن ٹو آنسر. جو میری آبزرویشن ہے کہ اور کیونکہ تھوڑی سی بات بھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی ترمیم نہیں ہو رہی اور یہ جو فیڈریشن کے معاملات ہیں یہ ڈیو ٹائم پہ ہوں گے. پہلی ملاقات میں سارا کچھ جو بات کر رہا ہوں پہلی ملاقات کے نہیں وہ کانفیڈنس ہے کہ یہ نہیں ہو سامنے. دس از آلسو اے ریئلٹی. اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اچھی قیادت لانے کی ضرورت ہے. اسٹرانگ ہو، بولڈ بھی ہو نا، جو بات بھی کر سکے. آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ صاحب کی کارکردگی دیکھ لیں، وہ کتنا بولتے ہیں اور کتنا ریپرزینٹ کرتے ہیں. پیچھے بھی ایک پریس کانفرنس ہونی تھی یہی 37AA پر، اور اس میں چیمبرز کو بھی اور ایسوسیشنز کو بھی انہوں نے اکٹھا کیا تھا. آن 24 جون 3 بجے میٹنگ پریس کانفرنس ہونی تھی اور یہ محترم جو ہے وہ پریس کانفرنس سے کھسک گئے. کیونکہ دیکھیں پھر بات کرنی پڑتی ہے ڈیرنگ طریقے سے. بزنس کمیونٹی کا موقف رکھنا ہوتا ہے، ان کا انٹرسٹ رکھنا ہوتا ہے. یہ دیکھو نا، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے. 37AA وہ شک کی بنیاد پر اگر FBR اپنے افسران کو یہ اختیار دے دے کہ جناب آپ جس کو چاہیں آپ دھر لیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کالا قانون ہے. اور اتنی شہرت بھی اچھی نہیں ہے FBR کی یا پولیس کے محکمے کی. اس سے کیا ہوگا، ہیراسمنٹ بڑھے گی. اس سے کیا ہوگا، رشوت ستانی کے لیول جو ہے وہ 100 ٹائمز کیا 1000 ٹائمز بڑھ جائے گا. کرائسس میں ہے اور آپ دیکھیں، اور یہ کرائسس رکے گا نہیں. 37AA والا اس پہ لوگوں کی بہت ہیوج ریزرویشن ہے. کراچی چیمبر، لاہور چیمبر، سیالکوٹ چیمبر، گجرانوالہ چیمبر، پنڈی چیمبر،
دین آپ کا جو فیصل آباد چیمبر، سب کی بڑی ریزرویشن ہے، بڑی اسٹرانگ ریزرویشن ہے. دیکھیں جی، وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، ہم جائیں گے، کیونکہ یہ عزت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا کہ ایک بندہ آئے. اور آپ کو میں مثال دوں، جس محکمے کو اتنی پاور دی جا رہی ہے نا، ہمارے لاہور شہر میں ہی ایک کوئی رشوت کا ایک کی بندر بانٹ تھی 28 کروڑ کی، تو اس میں اس دفتر کے اندر بندوقیں نکل آئی تھیں کہ وہ آپس میں کی جو بندر بانٹ میں. تو اس محکمے کو اگر آپ اس طرح پاور دے دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے، مجھے زیادہ فکر یہ ہے کہ یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہو جائے گا. $12 بلین آپ کے پہلے یو اے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں 5% انکم ٹیکس ہے، یہاں 61% انکم ٹیکس ہے. اگر آپ ایک سارے کاؤنٹ کرتے جائیں نا، کارپوریٹ ٹیکس، WWF، WWP، پھر آپ سپر ٹیکس، اور پھر آپ کا الحمدللہ جو ہے ڈیویڈنڈ ملا کے آپ کا 61% بن جاتا ہے. تو پھر یہاں اگر آپ نے انڈسٹری کو بھی تو کوئی ایسی ترغیب نہیں دی، اٹریکشن نہیں دی کہ لوگ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں. بجلی کی قیمت آپ کی ریجن میں ابھی بھی آپ ڈیوڑے ہوئے ہیں، یہ 7-8 سینٹ ہے ریجن میں، ہمارے یہاں 12.5 سینٹ ہے. مارک اپ ریجن میں 3 سے 6% ہے، ہمارے یہاں آج بھی 11% ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈسٹری تو میرا خیال تھا کہ جو کچھ نہ کچھ گورنمنٹ سوچے گی، جس ملک میں 25-30 لاکھ بندہ ہر سال جاب مارکیٹ میں آ رہا ہے، کچھ اس کے متعلق بھی سوچیں گے. اگر نہیں آپ روزگار دیں گے تو پھر آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہونی ہے. تو لوگ تو پھر اٹریکشن بھی نہ ہو، ناجائز دباؤ اور ناجائز پریشر بھی ہو ڈپارٹمنٹس کا، تو پھر آپ نیچرلی پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ پالیسی میکر ادھر رہیں گے، باقی سرمایہ کار آہستہ آہستہ نکلتا جائے گا. وہاں بھی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں، بجائے کہ پریس کانفرنس میں بیٹھتے ڈٹ کے بات کرتے، وہ بھی انہوں نے رائے فرار اختیار کیا. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مضبوط بندے آئیں تاکہ بزنس کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کریں. وہ میری ریپرزنٹیشن تو نہیں کرنی، پوری بزنس کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کرنی ہے. تو وی نیڈ، اتنا بڑا فورم ہے، فورم سیٹ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں ان سیٹوں پہ. آپ بات کریں، صحیح بات کریں، جائز بات کریں، نہ ناجائز بزنس کمیونٹی کی طرف سے ہونی چاہیے، نہ بزنس کمیونٹی کے جو حقوق ہیں اس پہ جو ہے وہ ضرب لگے. اور کسی کو آپ اتنی پاور دے دیں کہ وہ کھڑے کھڑے آپ کو گرفتار کر لیں، دس از یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں نے نہیں اٹھایا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ میرا مطلب بڑے تیکھے سوال کرتے ہیں. فیڈریشن سے آپ کا تعلق ہے، یو کین ہیو اے کمپیریزن. جینون بزنس مین کے لیے اپنے کاروبار سے اتنا ہٹنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، 1 سال بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے بھی نبھایا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ جینون بزنس مین کے لیے تو سال بھی اپنی سیٹ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہ 2 سال بھی پورے ان کا نشہ نہیں اترا اور یہ پھر انہوں نے تگ و دو کی اور کامیاب بھی ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی انٹرسٹ ہی ہو سکتا ہے، ذاتی انٹرسٹ ہو سکتا ہے.